وہ کراچی کے قادری نے ہم پہ مہربانی یہ فرمائی کہ اس نے نعرہ لگایا بے گناہ بے خطا حضرت فلان. آپ نبی کی زوجہ ہوں گی, صحابیہ کہہ رہی ہے بی بی عائشہ کو آپ نبی کی زوجہ ہوں گی, اور جناب زہرا سے کہہ رہی ہے کہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی. جوڑا کون سا بڑا ہوگا, کون سا جوڑا معتبر ہوگا؟ کون سا؟ ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہیں, لعنت کرتے ہیں, مگر اس کا طریقہ بڑا حسین ہے. ہم نام نہیں لیتے, نام لیں گے تو لعنت محدود ہو جائے گی. فقیروں کی بارگاہ ہے. یہاں امیر حسین ہے, باقی مانگنے والے بیٹھے ہوئے. اللہ جو بڑی گاڑیوں سے بھی اتر کر آئے انہیں ہمیشہ فقیر رکھے. بڑے بنگلے میں رہنے والا بھی فقیر ہو سکتا ہے. مجھے ویسے آج کل فقیر مل نہیں رہے. یہ مانگنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ فقیر نہیں ہوتے, فقیر دینے والے کو کہتے ہیں. جو اعتماد دیتا ہو, جو یقین دیتا ہو, جو اپنے مولا پہ بھروسہ دیتا ہو. بد اعتماد شخص فقیر نہیں ہوتا. میں سہمن جاتا ہوں شہباز قلندر کی درگاہ پہ, اور حضرت کو سلام کرنے جاتا ہوں, وہاں کہیں کہیں مل جاتا ہے کوئی فقیر. میرا مضمون تبدیل نہ ہو جائے لیکن دل کر رہا یہ بات کر دوں. میں ایک کافی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک کافی بولتے ہیں وہاں جو خانقاہیں بنی ہوئی ہیں نا, وہ کافی بولتے ہیں اس کو. لال قلندر کی درگاہ کے جو فقیروں کی جو ہے وہ جو ٹھیے ہیں جو جی ماشاءاللہ, وہاں وہ کافی میں بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب. میں ایک کافی میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک گاڑی آ کے رکی, پتہ نہیں کیا آپ لوگ بولتے ہیں, پراڈو لینڈ کروزر اس ٹائپ کی گاڑی, اور بہت سوٹ بوٹ میں ایک جوان اترا اس میں سے, اور وہ پھر اندر کافی میں چلا گیا. اندر ایک اور حجرہ تھا. واپس جو آیا تو مجھے لگا کہ یہ آدمی کہیں دیکھا یہ وہی تھا, مگر اس کا حلیہ کیا ہوا تھا, اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے تھے اور کشکول ہاتھ میں لے لیا تھا. میں نے وہاں جو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا زمیندار ہے, یہ اپنا نفس مارنے کے لیے آتا ہے. یہ وادی کوئی اور ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. توجہ کر لی آپ کو باتیں ہیں. ہم الحمدللہ کمال والے گھرانے پر بیٹھے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جواز نہیں ہے کسی اور دروازے پہ جانے کا. جی آپشن ہی نہیں ہے. کچھ 19-20 تو فرق ہو. بھئی 2 ڈاکٹروں کو دکھانا تھا, ایک زیادہ ماہر ہے, ایک تھوڑا سا کم ہے, اس کے پاس ٹائم کم ہے, اس کے پاس ٹائم نسبتاً ہے, تو چلو اس کو دکھا دیتے ہیں. کوئی 19-20 تو فرق ہو. اہل بیت کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں ہے. کوئی 19-20 کا فرق تو بہت دور کی بات ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اچھا ہاں, اگر اس پہ غور کریں تو حتیٰ خود ان شخصیتوں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم علی کے برابر ہیں, اور جس نے بھی دعویٰ کیا ہے وہ قیامت تک لعنتی ہوا ہے. مثلاً یزید خوار ہو گیا, ذلیل ہو گیا, جس نے بھی علی کے ساتھ, حسین کے ساتھ, اس گھرانے کے ساتھ برابری کی بات کی ہے. ویسے دھیرے سے کہتا ہوں میں, بہت سارے پیروں کو مریدوں نے بروا دیا. پیر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اندر کوئی کمال ہے. مرید کہتا ہے جی میرا پیر ایسا, وہ پیر صاحب کہتے ہیں یہ بول رہا ہے مجھے تو نہیں پتا. چڑھا دیا آسمان کے اوپر, پیر صاحب کا حال خراب ہے. جی صحابیات تشریف فرما تھیں, امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھیں, اہل بیت کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں, حضرت عائشہ بھی بیٹھی تھی, سیدہ زہرا بھی بیٹھی تھی. ایک صحابیہ نے آواز دے کر کہا یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی, اور بیوی کو دیکھ کر کہا اے زہرا آپ علی کی زوجہ ہوں گی, جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ بات گئی میری, منتقل ہوئی. آپ نبی کی زوجہ ہوں گی, صحابیہ کہہ رہی ہے بی بی عائشہ کو آپ نبی کی زوجہ ہوں گی, اور جناب زہرا سے کہہ رہی ہے کہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی, جوڑا کون سا بڑا ہوگا, کون سا جوڑا معتبر ہوگا, کون سا جوڑا بڑا جوڑا ہوگا؟ حضرت عائشہ نے اس کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا, اور جناب زہرا کو دیکھ کے فرمایا لیتنی کنت شعرۃ راسک, کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. اور جو ہے اب میں کیونکہ اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو اردو کی چاشنی لینا چاہ رہا ہوں. اردو کا ایک محاورہ ہے, یہ بال برابر بھی نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا, کسی نے دعویٰ نہیں کیا. بڑے بڑے نامور لوگوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل بیت کے برابر ہیں. مولا نے شدت سے مذمت فرمائی کہ جو اہل بیت کے ساتھ برابر میں کسی کو لا کے بٹھاتا ہے.
میرے مولا علی فرمانے لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی ایک فرد کو بھی آل محمد کے برابر میں نہ لانا۔ ہمیں احترام سب کا کرنا چاہیے جس کا جو مقام ہے۔ گالی دینے والا شیعہ نہیں ہوتا، غیر مہذب شیعہ نہیں ہوتے جی۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اہل بیت کے دشمنوں کے نام گنوانے کی، اتنے زیادہ ہیں کہاں تک گنوائیں گے؟ توجہ ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نام گنوانے کی، کیا ضرورت آ رہی ہے؟ ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، مگر اس کا طریقہ بڑا حسین ہے۔ ہم نام نہیں لیتے، نام لیں گے تو لعنت محدود ہو جائے گی۔ جس نے بھی اہل بیت کو اذیت پہنچائی ہم اس سے تبرہ کرتے ہیں، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایسا بہترین جملہ ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات، ہمیں لعنت کرنے، نام لے کے لعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی آپ کیا تبرہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہوتا ہے، ہمارے نماز کی طرح واجب ہے، ہمارے ہاں روزے کی طرح واجب ہے، مگر تبرہ کا مطلب گالی دینا نہیں ہے۔ ہمارا تبرہ ہوتا ہی ایسا ہے، ہم اہل بیت کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا اگنور کرنا ہی تبرہ ہے۔ میرے مولا فرما رہے خبردار کسی کو میرے برابر میں لا کے نہیں بٹھانا۔ شام کے حاکم نے جب حضرت تھک تو نہیں رہے میری بات، شام کے حاکم نے جب میرے مولا علی کو خط لکھا نا تو کہنے لگا کہ میں بھی بڑے خاندان کا ہوں، آپ بھی بڑے خاندان کے ہیں، ہمیں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، حکومت میرے حوالے کر دیجئے۔ مانگنے والے لوگ تو ویسے دو قادریوں نے ہم پر بڑی مہربانی فرمائی ہے، ایک کراچی کے قادری نے اور ایک لاہور کے قادری نے۔ توجہ ہے، کراچی کے قادری نے، دقت میرے ساتھ ہے، کون سے میرے عزیز آئے ہیں؟ شاہ صاحب آئے ہیں جی 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 ماشاءاللہ، توجہ ہے۔ وہ کراچی کے جو قادری نے، توجہ میری طرف ہے، وہ کراچی کے قادری نے ہم پہ مہربانی یہ فرمائی کہ اس نے نعرہ لگایا بے گناہ بے خطا حضرت فلان، توجہ ہے۔ تو ہم پر انہوں نے مہربانی فرمائی 10 کتابیں اب تک برادران اہل سنت ہی ان کے خلاف لکھ چکے ہیں۔ ایک کتاب آپ کے لاہور سے لکھی گئی ہے، ہمارے سنی عالم نے لکھی ہے، احادیث موضوعہ فی فضائل معاویہ، جعلی حدیثیں جو معاویہ کی شان میں پڑھی جاتی ہیں۔ بھائی کتاب کا نام تو بتاؤں گا نا، پھر آپ خریدیں گے کیسے؟ جعلی حدیثیں، سرکار نے کچھ فرمایا ہی نہیں۔ تو اور ایک آپ کے لاہور کے قادری صاحب نے گفتگو فرمائی، انہوں نے بھی مہربانی فرمائی، اور مہربانی یہ فرمائی کہ انہوں نے ایسا موضوع چھیڑ دیا، ہم نے 40 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، اہل سنت کی 40 کتابوں میں وہ کچھ لکھا ہوا ہے جنہیں تم پڑھ کر شرمندہ ہو گئے۔ کیا لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر؟ کہنا جی جھوٹی روایتیں پڑھتے ہیں شیعہ حضرات، گھڑی بھی روایتیں پڑھتے ہیں، موضوعہ روایتیں پڑھتے ہیں، رلانے کے لیے مصائب پڑھتے ہیں، وابیلا مچاتے ہیں، ڈھونگ رچاتے ہیں، یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر صاحب۔ تو الحمدللہ ہم نے انہیں جواب دیا ہے، اور وہ جواب کتاب کی شکل میں بھی چھاپ رہے ہیں، اور اتفاق سے میرے ساتھ میری گاڑی کے اندر بھی اس کا نسخہ موجود ہے، وہ پرنٹنگ کے لیے جاری ہے کتاب، اور ہم دیں گے علماء و ذاکرین کی خدمت میں کہ آپ یہ کتاب اپنے پاس رکھیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بی بی کے اوپر یہ ظلم ہوا یا نہیں ہوا تو انہی کی کتاب لکھا دیں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، جیسے جیسے ظہور کا وقت قریب ہوگا نا، حقائق کھلیں گے۔ بھائی مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے کلابے پہن کے ڈنڈا ہاتھ میں لے کے گلی کوچوں میں آواز لگاتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ یہ ہونا ہے جی، مجھے اور آپ کو جلدی نہیں کرنی، خود اپنا طریقہ کار، ہدایت جو ہے نا وہ اپنا رستہ خود بناتی ہے، وہ بن رہا ہے، اس طرف ماحول بن رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ 1 سال بعد جواب دیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری کو، یہ سوچ سوچ کے کہ کوئی اور جواب دے دے، کوئی اور جواب دے دے۔ جی میں تو سید ہوں، ہر فرد محب اہل بیت پر فرض بنتا تھا، ہم پہ چھری چلتی تھی جب وہ یہ جملہ ہم سنتے تھے
کہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے یہاں اولیاء الہی کی سطح کے علماء ہیں, اللہ کے ولی پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں, جھوٹ نہیں بولتے ہم سچ بتانے پر آئیں گے تو کوئی اور رستہ نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ تمہیں حق ماننا پڑے گا. ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے, یہ دل آزاری کی باتیں آپ نے شروع کی ہیں تو ہم پر ذمہ داری. میرا بچہ پریشان ہو رہا تھا, یہ جوان پوچھ رہا تھا کہ جی کیا یہ اگر ڈاکٹر صاحب کا اعتراض صحیح ہے تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب دینا چاہیے, جواب دیا ہم نے. آج نہیں کل یہ معاملات ٹھیک ہونے ہیں, اس دروازے پر سب کو آنا ہے. جی میرے مولا فرمایا, خط لکھ رہا ہے معاویہ کہ یہ میں بھی بڑے خاندان کا ہوں, آپ بھی بڑے خاندان کے ہیں, ہمیں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. حضرت نے جواب دیا, خبردار مجھے اپنے ساتھ برابر میں لا کے نہ بٹھا. میرے مولا کی آواز آئی, خبردار سبقتکم الی الاسلام ترا. علی کے اشعار سن لیجئے ذرا, تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا میں اسلام کا خدمت گزار تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ میرے مولا فرمانے سبقتکم الی الاسلام ترا, تم میں سے کوئی نہیں تھا. آپ خفا تو نہیں ہیں مجھ سے شاہ صاحب؟ میرے بات پڑھیں گے انشاءاللہ, آپ تسلی رکھیے. جی توجہ ہے. اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ علی آؤ بیٹھ کے معاملہ طے کر لیتے ہیں, تو حضرت نے فرمایا نہ تم انصار میں سے ہو نہ تم مہاجرین میں سے ہو. اسلام کی خدمت تو انصار اور مہاجرین نے کی ہے. تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا پھر علی یہ پھر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ تو آزاد شدگان ہیں, بخشے ہوئے لوگ ہیں, ہم نے معاف کیا تھا, ہم نے معاف کیا تھا. اور یہی جملہ ہے جو جناب زینب نے دربار شام میں یزید سے کہا تھا, انتم الطلقاء, تم آزاد شدگان کی اولاد ہو, مہاجروں میں سے ہو انصاروں میں سے. میرے مولا فرما رہے سبقتکم الی الاسلام ترا مقرن بالنبوۃ بطن امی, میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے, میں دنیا میں آنے کے بعد کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی آگے سنیں, میرے مولا فرماتے ہیں وجعفر الذی یضحی ویمتی یطیر مع الملائکۃ ابن امی, اور وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پروازیں کرتا ہے, وہ میرا بھائی ہے. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا, عجیب جملہ ہے میرے مولا کا, عجیب مصرع ہے, نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں. بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا, میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں. فَمَنْ مِنْكُمْ سَحْمٌ كَسَحْمِي, تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کے بات کرے گا؟ اللہ اکبر. چوتھا شعر مولا علی کا سن لیجئے, میں اپنے مضمون کو آگے بڑھاؤں. میرے مولا نے عجیب دو مصرے کہے ہیں شام کے حاکم کو جواب دیتے ہوئے. دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں نا, یہ وزیر اعظم کی زوجہ ہیں, یہ خاتون اول ہیں, یہ گورنر کی زوجہ ہیں, یہ آیت اللہ کی زوجہ ہیں. دھیرے سے کہوں, اللہ کرے ایسا ہی ہو, بیگمات فخر کرتی ہوں. ہم نے ایک صاحب کو دعا دی, یا اللہ یہ جوڑا جنت میں بھی قائم رکھ. کہنے مولانا بد دعا مت دیجئے, یہاں برداشت کر لیا وہ کافی نہیں ہے, تو آپ کہنے جنت میں بھی ساتھ رہے. اچھا یہ کچھ حالت عورتوں میں کم نہیں ہے. مولانا ہمارے لیے بد دعا مت کیجئے گا, اس شوہر کو یہاں برداشت کر لیا, حالت یہاں سے بھی خراب ہے تو وہاں سے بھی خراب ہے. بی بی کی اور مولا کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں, وہ مولا علی کا شیعہ نہیں ہے جس کا اخلاق اپنی زوجہ سے خراب ہو. وہ جناب زہرا کی کنیزہ نہیں ہے, کنیز نہیں ہے جس کا اخلاق اپنے شوہر سے خراب ہو. یہ جب گھر میں داخل ہو نا تو ایسا نہ لگے کہ جلاد آ گیا ہے. اماں جان آوازیں لگا رہی ہیں بچوں کو, خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ, چپ ہو جاؤ, ابا گئے, ابا آیا یا کوئی سانپ آیا. یہ تو بہت بری بات ہے. انسان گھر میں داخل ہو اور بچے اس کے پریشان ہو جائیں, بہنیں ڈرنے لگیں, زوجہ گھبرانے لگے, یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. بعض قوموں میں بڑی خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں, ثقافتی خامیاں بن جاتی ہیں, وہ عادتوں اور رسم و رواج کا حصہ ہو جاتی ہیں. بعض لوگوں میں ایک بڑی خامی ہے, وہ اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. خدا کے لیے مجلس میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہو اور اس کے اندر یہ عیب ہو, برائی ہو, وہ امام حسین سے وعدہ کر کے جائے عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. جی
خاص طور پہ بی بی زہرا پہ رونے والا، جناب زینب پہ رونے والا، وہ اپنے گھر کی عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھائے.